السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، گلیوں میں روشنی تھی، مسجدوں میں رونق تھی، مگر اس گھر کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا، ایسا سناٹا جس میں خوف چھپا ہوا تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی ہاجرہ بیگم، سخت دل، تیز زبان اور غصے میں اندھی ہو جانے والی عورت، اور اس کی بہو مریم، نرم خو، کم گو اور روزے دار لڑکی۔ سحری کا وقت تھا، سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے روٹیاں رکھیں۔ اچانک ہاجرہ بیگم نے پلیٹ زور سے میز پر پٹک دی۔ یہ روٹی ہے، پتھر ہے، تم سے ایک کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سب کے سامنے مریم کی توہین ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر جھکا لیا، زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ اس کا شوہر بھی خاموش بیٹھا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، ظلم بڑھتا گیا۔ کبھی ہاجرہ بیگم اس پر کام کا بوجھ ڈال دیتی، پورا گھر چمکنا چاہیے۔ کبھی مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل کرتی، ہماری قسمت ہی خراب تھی جو ایسی بہو ملی۔ اور کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتی۔ ایک دن دوپہر کی تیز گرمی میں جب مریم روزے سے تھی، ہاجرہ بیگم نے غصے میں آ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ مریم دیوار سے جا ٹکرائی، ماتھے سے خون کی باریک لکیر بہہ نکلی۔ گھر میں سب موجود تھے، مگر سب خاموش تھے۔ رات کو تراویح کے بعد مریم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، ماتھے پر پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر کیا تھا؟ دعا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے صبر دے، میرے دل کو سخت نہ ہونے دے، میری ساس کے دل کو بدل دے۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اگلے دن محلے میں افطار کا اہتمام تھا، سب عورتیں جمع تھیں۔ ہاجرہ بیگم نے سب کے سامنے پھر طنز کیا، ہماری بہو تو بس عبادت کا ڈرامہ کرتی ہے، کام کے نام پر صفر ہے۔ لوگوں کی نظریں مریم پر جم گئیں، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ مگر اس دن کچھ عجیب ہوا۔ افطار کے وقت اچانک ہاجرہ بیگم کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی، سانس رکنے لگا، وہ زمین پر گر پڑی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، سب لوگ بدحواس ہو گئے۔ مگر سب سے پہلے دوڑ کر کون آیا؟ مریم۔ جس لڑکی کو ابھی سب کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا، وہی سب سے پہلے ساس کے سرہانے بیٹھی۔ اس نے انہیں سہارا دیا، پانی پلایا، ایمبولنس بلائی۔ روزے کی حالت میں وہ ان کے ساتھ اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، دل کا مسئلہ تھا، تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو جان جا سکتی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے جو چہرہ نظر آیا وہ مریم کا تھا، وہی مریم جسے وہ روز ذلیل کرتی تھیں، وہی مریم جس پر ہاتھ اٹھاتی تھیں، وہی مریم جو آج ان کی جان بچانے کے لیے بے چین تھی۔ ہاجرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم یہاں کیوں ہو؟ مریم کی آواز نرم تھی، امی جان، میں آپ کی بہو ہوں، اور رمضان ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ ہاجرہ بیگم کو پہلی بار اپنے ظلم کا بوجھ محسوس ہوا۔ انہیں یاد آیا وہ دھکا، وہ تانے، وہ مار، وہ ذلت۔ رمضان کی آخری راتوں میں گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہاجرہ بیگم خاموش رہنے لگی، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ایک رات وہ مریم کے کمرے میں آئیں، بیٹی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں آپ کو کیوں نہیں؟ اور اسی لمحے جیسے اس گھر کی فضا بدل گئی۔ اذان کی آواز پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، ظلم وقتی طاقت ہے، مگر صبر دائمی فتح ہے۔ رمضان صرف جسم کا روزہ نہیں، دل کا بھی روزہ ہے۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑی تبدیلی ایک خاموش، زخمی، مگر صبر دل سے شروع ہوتی ہے۔